لیکن آپ کو یہ واقعہ سنائے گا وہ پیارا سا بکرا۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا، مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی ان باتوں کو اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کہ میں بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا، لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب تھا اور اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے، تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی بھی قربانی کی جاتی ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ باتیں سن کر بڑے بکرے کی میرے دل میں ڈر آ گیا، خوف میں مبتلا ہو گیا میں کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ میری بھی تو قربانی کی جائے گی۔ اور پھر مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتار تو دے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ بہت اداس ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، وہ بڑا بکرا بھی چلا گیا، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہیں آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ آخر ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور رخصت ہو گیا۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے۔ بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔ میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں بہت خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر اندر پتہ نہیں کیا دیکھنے لگا۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکریہ ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی، اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آتا رہا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے، شام کا وقت قریب تھا۔ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا، مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور رہن سہن سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا اور آخرکار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، نہیں جانا چاہتا تھا، عمر بھر اپنے مالک کے پاس رہنا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، میں مجبور تھا۔ میں سمجھ گیا اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہے، میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا اور ہم ایک مختصر سے سفر کے بعد ایک عالیشان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ یہاں کے بچے بہت شرارتی تھے، نہ کسی نے پانی کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا۔ دور مجھے ایک بہت پیارا سا بچہ نظر آیا انہی بچوں میں، جو مجھے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس بچے نے گھر میں پڑی ہوئی گھاس لا کر میرے سامنے رکھ دی اور پانی بھی لا دیا۔
میں اس کا بہت شکر گزار تھا. مجھے وہ بہت اچھا لگا کیونکہ میں یاد کر رہا تھا اپنے مالک اور اس کے بچوں کو. لیکن اس بچے کو دیکھ کر میں دل میں خوش ہوا. چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا. عید میں صرف ایک روز باقی تھا. ایک بڑی بھی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی. میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی نہیں پتا ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے. میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے تو زور زور سے آوازیں نکالنے لگا اور بڑی بھی غصے میں آ گئی. بولی اس کے نخرے تو دیکھو, نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے. میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا. اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا. میں رو رہا تھا, یاد کر رہا تھا مالک کو. دل تو چاہا کہ ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو جڑ دوں, لیکن صبر کیا. شام میں وہی پیارا سا بچہ میرے پاس آ گیا جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے. وہ میرے پاس آیا, پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے بھی لے گیا. میں جہاں جانا چاہتا تھا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا. اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا. وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا. وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا. میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا. مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے. میں جنت میں جاؤں گا اپنے دوستوں کی طرح اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا. حارث مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا. حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا. بابا, کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا, پیارے بیٹے, کل ہمیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنا ہے. یہ ہم پر فرض ہے. حارث کو اس کے سوال کا جواب مل گیا تھا اور مجھے بھی میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا تھا کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے, مجھے کیوں میرے مالک نے فروخت کیا ہے, اور اب مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. اب میں ڈر نہیں رہا تھا بلکہ بہت حوصلہ تھا میرے دل میں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جاؤں گا. دوسرے دن تھی عید قرباں. تمام بچے جلدی اٹھ گئے تھے, رنگ برنگے لباس پہنے ہوئے تھے, بہت خوش نظر آ رہے تھے. لیکن کسی کو میرا خیال نہیں تھا. خیال تھا تو صرف ایک بچے کو اور وہ تھا حارث. عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا. آج وہ اداس لگ رہا تھا. وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا. سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے. میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا. مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا. میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ حارث تھا. کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے. میں حارث سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہ پایا. میں اسے کہنا چاہتا تھا, شکریہ حارث میرا خیال رکھنے کا, مجھے باہر سیر کروانے کا, مجھے پانی پلانے کا, مجھے کھانا کھلانے کا, میرے لیے اتنی محبت کا اظہار کرنے کا. میرے دل سے قربانی کا ڈر نکال کر تم نے اللہ کی محبت, اس کی حضوری بھر دی ہے. اب میں اپنے رب کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہوں. تم اداس مت ہو. میں نہ صحیح میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا, ہر سال آتا رہے گا. تم بس ہر سال اسی طرح اپنی قربانی کے بکرے کا خیال رکھنا, اسے رخصت کرتے ہوئے محبت سے دیکھنا. اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک جانور کے بھی جذبات ہوتے ہیں. ہم جس بکرے کو یا جس جانور کو بھی اپنے گھر لاتے ہیں عید قربانی کے لیے, ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. ان کی اداسی دور کریں, ان کو خوش کریں تاکہ خوشی خوشی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی جب پیش کریں تو بتا سکیں, گواہی دے سکیں کہ ہاں ہمارے اس مالک نے ہمارا کتنا خیال رکھا تھا. اللہ تو اسے بخش دے. اور آخر میں ایک خاص پیغام آپ سب کے لیے میری اور سیدہ ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے. آپ سب کو عید الاضحیٰ کی, عید قرباں کی بہت بہت مبارکباد ہو اور حج کی بھی مبارکباد ہو. سب مل کر خوشیاں منائیں. اپنی اس خوشی میں عید قرباں میں غریبوں کو یاد رکھیے گا, ان کو گوشت کا حصہ ضرور بھجوائیے گا. جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہیں, جن کے گھر کھانا نہیں ہوتا ہے, ان کو اپنی اس خوشی میں ضرور شامل کیجیے گا. مجھے امید ہے یہ واقعہ آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آپ سب کمنٹ کریں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, خوش رہیے, عید کی خوشیاں منائیے
اور سید ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اس واقعے کو شیئر کریں جہاں تک ممکن ہے. اسکرین پر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دیکھیے, شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.